یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. ملک میں لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے تحت کل 93 حلقوں میں ہوگی پولنگ. تمام تیاریاں مکمل. لوک سبھا چناؤ کے 7ویں اور آخری مرحلے کا نوٹیفیکیشن کل ہوگا جاری. 14 مئی تک امیدوار داخل کر سکتے ہیں کاغذات نامزدگی. بہتر حکمرانی بی جے پی کی توجہ کا مرکز. چناوی جلسے سے وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی کا خطاب. اور جموں کشمیر کے طول و عرض میں چناو سرگرمیاں عروج پر. امیدوار چناوی جلسوں، روڈ شوز اور چناو میٹنگوں میں مصروف. خبریں تفصیل کے ساتھ. لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے تحت کل 7 مئی کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. انتخابی عمل میں زیادہ سے زیادہ رائے دہندگان کی شمولیت یقینی بنانے کے لیے بھی وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. اس مرحلے میں 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں پھیلے 93 حلقوں میں پولنگ ہوگی. تیسرے مرحلے میں جموں کشمیر کے اننت ناگ رجوری حلقے میں ووٹ ڈالے جانے تھے، تاہم چناو کمیشن کی ہدایت پر یہ مؤخر کیا گیا ہے. اب اس حلقے میں چناؤ چھٹے مرحلے میں 25 مئی کو ہوگا. کل کے تیسرے مرحلے میں گجرات کی 25، کرناٹک کی 14، مہاراشٹر کی 11 اور اتر پردیش کی 10 سیٹوں پر پولنگ ہوگی. اس کے علاوہ مدھیہ پردیش کی 9، چھتیس گڑھ کی 7، بہار کی 5، اسم اور مغربی بنگال کی 4 گوا، دادر و نگر حویلی اور دمن اور دیو کی 2 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی. انتخابی کمیشن نے تمام پولنگ مراکز پر رائے دہندگان کی سہولت کے لیے کم سے کم ضروری خدمات کو یقینی بنایا ہے. اسی دوران لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے کے لیے نام واپس لینے کا آج آخری دن تھا. اس مرحلے میں 6 ریاستوں اور 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 49 لوک سبھا سیٹوں پر چناؤ ہوں گے. 5ویں مرحلے میں اتر پردیش کی 14، مہاراشٹر کی 13، مغربی بنگال کی 7، اڑیسہ اور بہار کی 5، جھارکھنڈ کی 3 اور جموں کشمیر اور لداخ کی 1 سیٹ پر پولنگ ہوگی. اس مرحلے کے لیے ووٹنگ اس مہینے کی 20 تاریخ کو ہوگی. دریاسنا لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کا نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا. اس مرحلے میں 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کی 57 لوک سبھا سیٹوں پر چناؤ ہوں گے. 7ویں اور آخری مرحلے میں اتر پردیش اور پنجاب کی 13، مغربی بنگال کی 9، بہار کی 8، اڑیسہ کی 6، ہماچل پردیش کی 4، جھارکھنڈ کی 3 اور چندی گڑھ یو ٹی کی 1 سیٹ پر انتخابات ہوں گے. آخری مرحلے کے لیے اس مہینے کی 14 تاریخ تک کاغذات نامزدگی داخل کیے جا سکتے ہیں. اس مرحلے کے لیے ووٹنگ 1 جون کو ہوگی. اس مرحلے کے اختتام کے بعد 4 جون کو ووٹوں کی گنتی عمل میں لائی جائے گی اور یوں چناؤ کے نتائج بھی ظاہر ہوں گے. وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے کہا ہے کہ بہتر حکمرانی ہمیشہ ان کی پارٹی کی توجہ کا مرکز رہی ہے. اڑیسہ کے گنجام ضلع میں برہمپور لوک سبھا حلقے کے تحت کنیشی علاقے میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے اتر پردیش، آسام، تریپورہ اور چھتیس گڑھ کی مثالیں پیش کی، جہاں بی جے پی نے اقتدار میں واپسی کے بعد ترقیاتی عمل کو تیز کیا ہے. مودی نے یقین دلایا کہ اڈیشہ ترقی کی روشنی تبھی دیکھے گا جب ریاست میں بی جے پی کو ووٹ دیا جائے گا. اڈیشہ میں بیجو جنتا دل حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نے بہت سی عوام دوست مرکزی اسکیموں کو ریاست میں لاگو نہیں ہونے دیا. وزیر اعظم مودی نے آج دوپہر کو ریاست کے نبارنگ پور پارلیمانی حلقے کے چکلی گراؤنڈ میں بھی ایک اور ریلی سے خطاب کیا. ادھر بی جے پی کے ایک اور سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر امت شاہ نے بھی آج مغربی بنگال کے کرشنا نگر لوک سبھا حلقے میں روڈ شو کیا. انہوں نے بردھمان درگا پور لوک سبھا حلقے میں بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کیا. کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ الیکشن آئین کو بچانے کا انتخاب ہے. آج وسطی ریاست مدھیہ پردیش کے رتلام پارلیمانی حلقے کے جوہٹ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اسے مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے یقین دلایا کہ ان کی پارٹی اقتدار میں آنے پر ریزرویشن کی 50% کی حد میں اضافہ کرے گی. راہل گاندھی کھرگون لوک سبھا حلقے کے سیگاؤں میں آج شام ایک چناوی جلسے سے بھی خطاب کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج شوپیاں اور پلوامہ میں چناوی جلسے منعقد کیے گئے.
اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان افراد کے جھانسے میں نہ آئے جو ملک کے اتحاد اور سالمیت کو زک پہنچانے کے در پہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج کا الیکشن بقول ان کے اپنے وجود کو قائم رکھنے، خاص طور پر جموں کشمیر کی صدیوں پرانی وحدت، شناخت اور انفرادیت قائم رکھنے کے لیے ہے. اس موقع پر پارٹی کے نامزد امیدوار آغا سید روح اللہ مہدی نے بھی خطاب کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے حقوق کی بحالی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کرنی ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے آج شہر خاص میں ایک پرجوش روڈ شو کا اہتمام کیا گیا، جس دوران پارٹی قائد سید محمد الطاف بخاری نے شہر خاص کی عظمت رفتہ کی بحالی کے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی ترجیحی بنیادوں پر شہر خاص جو صدیوں پرانی شاندار ثقافت اور تہذیب کا گہوارہ رہا ہے کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے اقدامات کرے گی. انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی کا مشن شہر خاص کی روایتی دستکاریوں کی نمائندگی کرنے کی ساکھ کو بحال کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں لوگوں کو مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ رہائش کے مسائل اور روزگار کے مواقع کی قلت جیسے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اپنی پارٹی اس شہر کو ترقی اور خوشحالی کی نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم ہے. بی جے پی نے آج نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے پاکستان کے بارے میں ریمارکس کی مذمت کی ہے. آج نئی دلی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے پارٹی ترجمان سدھانشو تریویدی نے فاروق عبداللہ سے پاکستان کی جوہری طاقت پر ان کے تبصروں پر سوال کیا. سدھانشو تریویدی نے الزام لگایا کہ فاروق عبداللہ کے تبصرے سے یہ بات عیاں ہے کہ وہ پاکستان کی زبان بولتے ہیں. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے علم اور تعلیم کے مرکز کے طور پر بھارت کی تاریخی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک مضبوطی سے اپنی ماضی کی شان کو دوبارہ حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے. نالندہ اور تکشلا جیسے اداروں کی شاندار وراثت کا ذکر کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے دور حاضر میں ہندوستان کے تعلیمی منظرنامے میں تبدیلی اور دوبارہ جنم لینے پر روشنی ڈالی. دلی یونیورسٹی کے اسکول آف اوپن لرننگ کے 62ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دھنکڑ نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک تبدیلی کا پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے اسکول آف اوپن لرننگ کو سراہا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایس او ایل نے ان لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں جو حالات کی وجہ سے پہلے سے ناخواندہ تھے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے معمولات میں خلل ڈالے بغیر تعلیم حاصل کر سکیں. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ان خبروں کو بے بنیاد اور فرضی قرار دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ نیٹ یو جی 2024 کا سوالیہ پرچہ لیک ہوا ہے. ایک بیان میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ کل یعنی 5 مئی کو ایجنسی کی طرف سے ملک کے 571 شہروں میں 4750 مراکز پر یہ امتحان کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا. ایجنسی کے مطابق راجستھان کے سوائے مادھوپور کے ایک مرکز میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں امتحان کے اختتام سے قبل کچھ طلباء نے زبردستی سوالیہ پرچہ چھین لیا. ایجنسی نے کہا کہ یہ شرارتی اور مضحک خیز ہے کہ اس سوالیہ پرچے کی تصویر کو پیپر لیک کے مبینہ واقعے سے جوڑا جا رہا ہے. این ٹی اے نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے سوالیہ پرچے کی دیگر تمام تصاویر کا اصل امتحانی سوالیہ پرچے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیٹ یو جی 2024 میں اس سال ریکارڈ رجسٹریشن دیکھنے میں آیا جس میں 24 لاکھ سے زیادہ طلباء نے امتحان کے لیے اپنا اندراج کرایا. این ٹی اے نے امیدواروں، والدین اور اساتذہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسی افواہوں پر دھیان نہ دیں. کاؤنسل فار دی انڈین اسکول سرٹیفکیٹ امتحانات CISCE نے آج 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کیا. CISCE کے مطابق ICSE 10ویں جماعت کے نتائج میں طالب علموں کی کامیابی کی شرح 99.47% رہی، جبکہ ISC 12ویں جماعت میں کامیابی کی یہ شرح 98.19% رہی. ایک سرکاری بیان میں CISCE نے کہا ہے کہ ICSE میں 2,43,000 سے زائد امیدوار جبکہ ISC میں 99,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی.
दिल्ली की एक अदालत ने आज एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई केसों के सिलसिले में बीआरएस लीडर के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। खुसूसी जज कावेरी भावेजा ने सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दायर मुकदमात में कविता की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और इसके बाद उसे 23 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उसे 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में नजरबंद कर दिया। के कविता के अलावा ईडी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई ताजरों और दीगर शख्सियात को भी गिरफ्तार किया है। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों के नतीजे में कम से कम 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। एक मकामी न्यूज चैनल ने सरकारी जराये का हवाला देते हुए इत्तला दी है कि शदीद बारिश के नतीजे में मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 14 सूबों में सैलाब और बारिशों से 140 रिहायशी मकानात तबाह हो गए हैं और 2000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। अफगान सूबों बदख्शां, तखार, गौर और नूरिस्तान में कुछ सड़कें पसियां गिराने और सैलाब की वजह से आरजी तौर पर बंद हो गई हैं। भारत ने यह कहते हुए कि उसके पास खाने की अशिया में कीड़े मार अद्वियात की बाकियात के लिए सख्त तरीन उसूल हैं, इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि मुल्क का फूड रेगुलेटर जड़ी बूटियों और मसालों में कीड़े मार अद्वियात की बाकियात की ज्यादा हद की इजाजत देता है। मरकजी वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि खतरे की तशखीस की बुनियाद पर खाने की मुख्तलिफ मसनूआत के लिए ज्यादा से ज्यादा बाकियात की हदें मुख्तलिफ है। इसने मजीद कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स जिनमें दावा किया गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जड़ी बूटियों और मसालों में 10 गुना ज्यादा कीड़े मार अद्वियात की बाकियात की इजाजत देती है, वो गलत और बदनीयती पर मबनी है। वजारत के तबसरे हांगकांग के फूड रेगुलेटर और सिंगापुर फूड रेगुलेटर की तरफ से 2 सरकर्दा हिंदुस्तानी ब्रांड्स के कुछ मसनूआत पर उनके नमूनों में कीड़े मार दवा इथिलीन ऑक्साइड की मुबैना मौजूदगी पर मुबैना कार्रवाई के बीच सामने आए हैं। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत कल 93 हलकों में होगी पोलिंग, तमाम तैयारियां मुकम्मल। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी मरहले का नोटिफिकेशन कल होगा जारी। 14 मई तक उम्मीदवार दाखिल कर सकते हैं कागजात। बेहतर हुक्मरानी बीजेपी की तवज्जो का मरकज, चुनावी जलसे से वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी का खिताब और जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में चुनाव सरगर्मियां अरूज पर, उम्मीदवार चुनावी जलसों, रोड शोज और चुनाव मीटिंगों में मसरूफ। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।